کہ قبلہ عاشور کے دن سوال آیا ہے میرے پاس، جواب آپ سنیے، کیونکہ سید الشہداء کی عزاداری کا مسئلہ ہے۔ مانا یہ بات پسند نہیں آئی، واٹس ایپ پہ آپ کے خلاف پیغام چل گیا، بھائی بٹن تمہارے ہاتھ میں دباتے رہو۔ اصل اگر مجھے ذرہ برابر بھی علم ہوتا نا، یقین اطمینان، کہ یہ جو سب نوجوان بچے بتاتے ہیں آپ کے بارے میں یہ آ گیا واٹس اس پہ، اتنا سا بھی یقین ہوتا کہ یہ اصول کافیہ چھٹے پانچویں امام کی فکر سے واقف ہیں، تب میں آپ کو اور اپنے کو زحمت دیتا کہ ان کا جواب دوں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کھول کے کبھی کتاب الحجت نہیں دیکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ غیبت نعمانی کا ان کو نام بھی نہیں پتا، مجھے یقین ہے کہ کمال الدین و تمام النعمہ ان کو خبر ہی نہیں ہے شیخ صدوق قم کا کوئی بڑھئی تھا یا محدث، ان کو یہ نہیں پتا۔ تو میں آپ کا نہ وقت ضائع کروں گا نہ اپنا، جو مجھے پتا ہے وہ کہوں گا۔ مولانا عاشور کے دن یہ جو سب کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بہتر نہیں کہ قرآن پر توجہ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، تدبر کریں قرآن پر۔ یہ تلاوت تمہاری اور جس مولوی نے تم کو بتایا، دونوں پر پھٹکار تف ہے اس مدرسے پر جہاں سے یہ مولوی پڑھ کے نکلا ہے۔ رک جائیے مولانا، آپ بہت ہارش ہو جاتے ہیں، آپ ادب کے خلاف ہے۔ جو بے ادبی یہ مولانا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کس نے کہا میاں عصر عاشور کی مجلس میں اخلاقیات بانٹنے کی جگہ نہیں ہے، شام غریبہ کی مجلس اصلاح کی جگہ نہیں ہے، غسل وضو تیمم سکھانا ہے۔ اگر اتنا طاقت ہے بچوں کو بلاؤ اپنے گھر پر، مسجد میں آؤ، کب آؤں گا ظہر کے بعد بیٹھوں گا۔ عصر عاشور کی مجلس مصائب کی جگہ ہے، شام غریبہ کی مجلس مصائب کی جگہ ہے۔ مولانا مجمع تھا، دیکھ کر ہم نے کہا کہ نماز کے بارے میں کہہ دیں، جب آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے میں آؤں گا، کہوں گا نکاح کی تقریب کو روکیے، میں نماز کے مسائل بتاؤں گا۔ مولانا جی کو جگہ دی، اب تمہارے گھر میں شادی ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، مولانا حسین کی مجلس میں نماز سکھاتے۔ یہ جو ہے نا مولانا، آپ نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ میں نے مسلسل کہتا چلا آیا ہوں کہ واجبات اور محرمات، واجبات اور محرمات، کل بھی کہا پرسوں بھی کہا، بات یہ کہ آپ کس چیز کو ہٹا کر کس چیز کو رکھ رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا۔ قطعاً ثقافت ائمہ، احکام ائمہ میں یہ چیز قطعاً نہیں ہے کہ عاشور کے دن تفسیر کے درس پہ تدبر کرو۔ جو یہ کام کر رہا ہے وہ امام حسین کے خلاف، امام حسین سے ٹکر لے رہا ہے، جناب سیدہ کی مرضی سے ٹکر لے رہا ہے۔ جو یہ کام کہے عاشور کا دن واجبات اولیہ کے بعد آپ کی نماز ہے، کسی کی جان بچانی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، کال آ گئی ہاسپٹل سے، مریض آیا ہے، عزاداری کو چھوڑ کر جائیے، آپ کے فرائض منصبی ہیں، آپ کا تعلق پولیس سے ہے، آپ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں، چھوڑیے عزاداری، ٹریفک کنٹرول کیجیے، سبیل پہ جائیے، جو آپ کا فریضہ ہے اس کو ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر وقت ہے عزاداری کیجیے، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، اور اگر قرآن پڑھنے کا شوق بھی ہے تو علماء نے بیان کیا کہ قل واللہ پڑھیے، اصحاب حسین ابن علی کو ہدیہ کیجیے۔ ماتم کے دوران کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے قل واللہ کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا عاشور کا دن قرآن پر تدبر کی جگہ نہیں ہے، قرآن ناطق پر گریے کی جگہ ہے۔ تو بعد میں آ کے بچہ نوجوان محبت کی آپ نے کر لیے گا، وہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آ گیا۔ میں نے کہا نا کہ میں اس سطح پر ہی نہیں سمجھتا کہ جس نے کچھ پڑھا ہوا ہو تو اس سے بات کی جا سکے۔ میں بات کر رہا ہوں اب چھٹے امام پانچویں امام کی، آپ لانے فلاں کی بات فلاں کی بات فلاں کی بات، تو سرکار اتنا وقت ہے نہ، یہ قدر و قیمت نہ، یہ وقت ہے ان باتوں کی۔ خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے۔ لہذا جو چیز بھی عاشور کے دن واجبات اولیہ کے علاوہ، اس قانون کو سن لیجئے، جو چیز بھی واجبات اولیہ کے علاوہ، واجبات اولیہ کا مطلب کیا؟ کسی کو وضو کرنا ہے، یہ واجبات اولیہ ہے، مولانا رک گئے وضو کیجئے، غسل واجب ہے غسل کیجئے جا کر، مولانا کپڑے نجس ہو گئے کپڑے پاک کیجئے۔ حکم کیا ہے عاشور کے دن؟ ثوب نظیف، پاکیزہ لباس پہن کے آؤ عزاداری میں، خوشنما نہیں، مہنگا نہیں، خوبصورت نہیں، پاک و صاف کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ 1000 دفعہ قل ہو اللہ آئیے، ہدیہ کرو پڑھ کر حجت ابن الحسن کو، تاکہ مولا کا دل سکون میں آ سکے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، لعنت کرو تاکہ مولا حسین کے دل کو سکون آ سکے، امام زمانہ کے دل کو سکون آ سکے۔ مولانا یہ کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں لعنت، یہ کون سا ذکر ہے؟ امام کے دل کو کیا سکون آئے گا؟ سیدہ کو تعزیت پیش کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تعزیت تو غمزدہ کو دی جاتی ہے، امام حسین اس وقت جنت میں سیدہ کے ساتھ، تو تعزیت کا کون سا فلسفہ؟ کبھی کھول کر مفاتیح کھول کے دیکھ لیا کرو۔ اعمال عاشور میں جاؤ، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب عصر عاشور آئے، صبح کو عمل عاشور انجام دو، زیارت عاشورہ پڑھو 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ، اور پھر مزید درس عاشورہ لینا ہے، دعائے علقمہ پڑھیے جا کر، اور پھر دعائے علقمہ کا رب دیکھیے چھٹی زیارت کے ساتھ کیا ہے، دعائے علقمہ کا امیر المومنین کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں جوڑا گیا سید
ارے امامت سرکار زندگی بھر امامت پر گفتگو ہوتی رہے، بات ختم نہیں ہو سکتی. اور پھر جا کر سمجھیے، لہٰذا صبح کو یہ کام کیجئے، عمل عاشور نہیں کر سکتے، عمل عاشور لعنت بھیجیے مولا حسین کے قاتلوں پر، مولا حسین کے اصحاب پر درود پڑھیے، قل اللہ پڑھ کر ہدیہ کیجئے. کس صورت میں کہہ رہا ہوں؟ چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہے انسان کی، بیٹھا ہوا ہے کیا کرے، نوحہ سنے، عزاداری کرے، گریہ کرے، مشغول ماتم اور عزاداری اور گریہ و بکا رہے. اس کے بعد عصر کے وقت کیا فرمایا شیخ عباس قمی نے؟ رفت ذکر ہے نا، رفت ذکر کو سمجھیے. کیا رفت ذکر ہے؟ جس طرح سید الشہداء نے کربلا میں ذکر خدا کیا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا. اس ذکر کو آپ کیسے تولیں گے؟ ترازو لائیے، تولیے. بھائی آپ کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ فلاں ذکر کیا سیدہ اس سے اس طرح خوشحال ہوتی ہیں، آپ نے یہ کام کیا رسول خدا اس طرح سے ثواب دیتے ہیں، فلاں کام کیا 12 امام خوش ہوتے ہیں، فلاں کام کیا فلاں امام یہ کہتے ہیں. یہ ترازو ہے نا، ائمہ نے بتائے. مجھے یہ بتائیے، امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء نے جو ذکر کیا کربلا میں، اس کا ترازو ہے آپ کے پاس سمجھانے کے لیے؟ یہ ترازو خدا کے پاس ہے، اور خدا نے کس کو دیا؟ وارث حق حقیقی یہ سید الشہداء، یعنی سید ساجدین، یعنی حضرت باقر علوم، یعنی امام صادق، یعنی امام کاظم، یعنی امام رضا. سلسلہ آتا ہے چلتا ہوا کہاں تک؟ حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب العصر والزمان تک. اور اس کے بعد پھر کربلا کے وارثوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے حجت ابن الحسن تک آ کر. کیا روایت ملتی ہے؟ رفت ذکر کا ترازو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں دے نہیں رہا ترازو، سمجھا رہا ہوں جو چھٹے اور پانچویں امام نے دیا. فرمایا من باتا عند قبر الحسین لیلۃ عاشورہ، یا من بقیہ یا من ظل عند قبر الحسین یوم عاشورہ. دو روایتیں ہیں، جو شب عاشور امام حسین کی قبر کے پاس گزارے، دوسری روایت ہے جو روز عاشور گزارے. دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے آپ، شب عاشور پہنچ گیا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی مولا کے حرم میں، اور کہا یہیں رہیں گے، استغفار صلوات دعا قرآن جو بھی پڑھتے رہے آپ. یہ وہاں کی بات کرو، حرم میں رات گزارنے کی. دو روایتیں ہیں، ایک ذلہ باقیان، ایک ہے بغیر بکا کے. اب دیکھیے میں اس کی فنی بحث میں نہیں جانا چاہتا، بچوں کا ذہن الجھے گا. روایت ہے جو امام حسین کی قبر کے پاس رکے جا کر. کب؟ پوری رات کو، شب عاشور. اذان ہوئی، سورج نکلا، آ جاؤ اپنے ہوٹل میں، عمل عاشور کر کے آرام کر لو، نہیں کرو تمہاری مرضی. پہنچ گئے، رات گزار دی عاشورہ کی. ایک شخص رات کو نہیں پہنچا، 3 بجے 4 بجے پہنچا، دوڑتا ہوا حرم میں گیا، صبح کی نماز سے پہلے صبح کی نماز پڑھی. اب یہ شخص پورے دن عاشور کا گزارے قبر سید الشہداء کے پاس. تو دو روایتیں سمجھ میں آ گئی، ایک روایت ہے پوری رات گزارنے کی، ایک روایت ہے پورا دن گزارنے کی. روایت ہے کہ جو پوری رات گزارے، یا کوئی نہیں آ سکا پورا دن، اب کسی میں اتنی طاقت ہے کہ دن بھی گزارے اور رات بھی. اور سلام ہے ایسی ماؤں کو کہ مجھ سے خود، مجھ میں تو سرکار دیکھیے، میں مجھ میں یہ اوقات نہیں ہے میری کہ میں یہ سوچ بھی سکوں کہ پورے 24 گھنٹے مولا کی قبر کے پاس. معرفت آپ کی زیادہ ہے، میں تو بس 4-5 حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں آپ کو بتا رہا ہوں. ماؤں کو سلام ہے جو مومنین آ کر کہتے ہیں مولانا آپ نے حدیث پڑھی تھی، الحمدللہ مولانا پوری رات گزاری، شام غریباً کے بعد ہوٹل گئے. یہ مت سمجھیے میں آسمانوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر، اپنے امام کی بات پر. آپ نے رات گزاری، اللہ اکبر پڑھا نہیں مولانا، بیٹھے رہے زری کو دیکھتے رہے بس. روایت ہے کہ جب یہ صبح ہوگی، جب یہ آئے گا تو قیامت میں مولا حسین کے خون میں آلودہ ہو کر اٹھایا جائے گا، اور اس کو کربلا کے شہداء کا ثواب دیا جائے گا. تو اس ہستی کے مرتبے کا میں بیان کیا کروں کہ شب عاشورہ جس کی قبر کے پاس بیٹھنے کا ثواب ایسا ہو کہ جب قیامت میں آپ کو اٹھایا جائے تو مولا حسین کے ساتھیوں کی طرح خون میں آلودہ ہو کر اٹھیں. یعنی جس ہستی کی قدر و قیمت اور منزلت یہ ہے کہ کوئی ذکر نہ بھی کرو، اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ تو خدا تمہیں ہر ذاکر کے ذکر سے بالا تر ہو کر ثواب دے گا. اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا آپ آئیے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تعلق کو جوڑیے، چھٹے اور پانچویں امام کے ذریعے سمجھیے کہ سلسلہ کیا ہے.